ایک سچا کھرا نڈر ارشد محمود کیا سمجھتا ہے پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے؟ سچی بات ہے کہ بہت دکھ بھری بات ہے. میرا تو بہت ہی یہ دکھ رہا ہے اندر کا. پاکستان جو ہے، ہم جب سے پاکستان بنا ہے، دیکھیں کیسے بھی بنا، کس تھیوری پہ بنا، کس سلوگن پہ بنا، کمیونل بیس پہ بنا، فسادات ہوئے، لاکھوں لوگ مرے اور 1 کروڑ کے قریب ڈسپلیسڈ ہوئے، سب کچھ ہوا، بہت ظلم ہوا. پاکستان ایک بڑے ظلم کی پیداوار ہے، پیدائش ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہم پاکستان جو ہے وہ کسی جنگ و جدل کے نتیجے پہ نہیں بنا. ٹھیک ہے، نیگوشیشن کی بیس پہ بنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو خون ریزی ہوئی وہ مختبری کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ہم غلط رستوں پہ چلے ہیں. پاکستان کو ہونا یہ چاہیے تھا، آئیڈیل بات یہ تھی کہ دیکھیں ہم نے یہ کہہ کے پاکستان بنایا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، بالکل. اور یہ بات ہم نے اس وقت کی تھی جب یونائٹڈ ہندوستان تھا، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، تو چلیں اس وقت ہم نے کہا جی ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا ایک الگ کلچر ہے، ہمارا سو اینڈ سو سب کچھ کہا گیا اس وقت. چلیں بھی ٹھیک ہے، چلیں، دنیا نے مان لی ہماری بات، اور انڈیا تقسیم ہو گیا، انڈیا تقسیم ہو گیا اور پاکستان بن گیا. تو آئیڈیل بات یہ تھی کہ ہم اس وقت ہمارے جو کنٹرولر تھے، رولر تھے، ہمارے قائدین تھے، ہماری جو لیڈرشپ تھی، وہ اگر سینسیبل ہوتی تو وہ کہتی 14 اگست کے بعد کہ بھئی اب ہندو نفرت جو ہے اور انڈیا دشمنی جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب پاکستان ایک مسلم میجارٹی کا ملک بن چکا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، اب وہ جھگڑا، وہ لڑائی مسلم ہندو کی وہ ارریلیونٹ ہو جانی چاہیے تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بھائی ملک بن گیا، اب تو آپ مسلمان ہی ہیں نا، اب 90% آپ مسلمان ہیں، تو اب ہر وقت یہ کہتے رہنا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یار ہندو تو دیکھنے کو نہیں ملتا. ابھی ہمارے بڑے نے کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو میں نے جب اپنے بچے کو کہا کہ یار آپ کو میں یاد کراتا ہوں، یاد رکھو، آپ نے کہنا ہے، کہتے رہنا ہے میں ہندو، میں ہماری اور طرح کی لائف ہے، آپ کی اور طرح کی ہے. تو مجھے بیٹا کہنے لگا جی ابو جی ہندو ہوتا کدھر ہے، ہم نے تو ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا. تو اٹ واز اے نان سینس. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ہندو نفرت کو اور اسی کے ہی زیر سایہ انڈیا دشمنی کو اگر اس طرف نہ جاتے، پاکستان بن چکا تھا، ایک مسلمانوں کو ملک مل چکا تھا، تو ہمارا جو مقصد ہوتا اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی، اس کی ترقی ہوتی، پاکستان کے عوام کی جو خوشحالی ہوتی، جس کو مطلب کہ ایک ہیومن ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. تو ہمارے وسائل، ہمارے ریسورسز، ہماری مین پاور وہ جو تھی وہ ہمیں ہماری ترقی کو تیز تر کر دیتی. تو انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا مسلسل کلیش جو ہے، جنگیں، پھر انڈیا کے ساتھ جب ہم دشمنی اور نفرت اور جنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پھر ضرورت پیش آئی کہ دیکھیں کسی قوم کو لڑانا ہے، آپ نے جنگ کروانی ہے، تو وہ نہ صرف نیشنل بیس پہ آپ نہیں لڑا سکتے.
تو ہمارے ہاں پھر اسلام کا مسالہ لگایا گیا، جہاد کا مسالہ لگایا گیا، ہمیں پھر اپنی اسلامک آئیڈیالوجی سے ہمیں سپورٹ لینی پڑی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ نہ کہ اس ملک میں نہ وہ مذہب کو اور اسلام کو، ملائیت کو، اس کو امپاور کرتی چلی گئی، تاکہ ایک جہادی اسپرٹ جو ہے عوام میں، قوم میں، وہ ڈالی جاتی رہے۔ تو ہم نا شروع سے ٹریک سے اتر گئے۔ کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ یہ جو ترقی اور بیکورڈنیس ہے پاکستان کے اندر، آپ کو ایک اب اتنی دیکھیں ہماری جو بیکورڈنیس ہے، اور ہم 3-4 چیزیں آپ اس کی دیکھیں پاکستان کی، کہ ایک بے تکی جو ہے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جن کی ہمارا ملک، ہمارے وسائل، ہماری ریاست جن کی کیئر نہیں کر سکتی۔ آج بھی آپ کے 3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، یہ دنیا کا کتنا خوفناک فیکٹ ہے۔ تو آپ کے 3 کروڑ بچے یار آج کے دور میں 21ویں صدی میں یار اسکول نہ جائیں، تو آپ ایک بیکار آبادی پیدا کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ ہوا ہے کہ آپ کے جو چونکہ وسائل، آپ کے سیکورٹی، چونکہ پاکستانی ریاست نا پھر سیکورٹی ریاست بن گئی، تو وہ ایک ڈیموکریٹک، ایک ڈیولپنگ سٹیٹ نہیں بنی، تو وہ سیکورٹی میں بن گئی۔ جنگوں میں جو ہم الجھ کے، تو پھر اس میں یہ ہوا ہے کہ بھئی آپ کے جو پھر نا جو یہ غربت ہوتی ہے، غربت جو ہے وہ جہالت کو انکریز کرتی ہے، جہالت غربت کو انکریز کرتی ہے، تو یہ چیزیں ملتی ملتی پاکستان جو ہے وہ بے حد ایک آج کے دور میں پاکستان کی جو اکثریتی آبادی ہے وہ الٹریٹ ہے، اگنورینٹ ہے، بہت ہی اس کا تعلیمی، اگر تعلیم یافتہ بھی جو سیکشن ہے اس کی تعلیمی معیار جو ہے، اس کی تعلیمی کوالٹی جو ہے وہ بڑی کمزور ہے۔ تو اور ہم جو ایک وسائل جو ہیں، جو جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہیں، سوشل سیکٹر کے بارے میں ہیں، وہ لاسٹ ترجیح میں ہماری آتے ہیں ریاست کی۔ ریاست کی ٹاپ کی آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ ہمارا جو وزیر خزانہ ہوتا ہے، ہمارا جو وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ دفاع کو جتنا بھی پیسہ چاہے گا ہم اس کو دیں گے۔ تو ہماری ٹاپ جو پریارٹی ہے وہ جب ڈیفنس بن گئی تو پھر پاکستان نے غریب بھی رہ جانا تھا، انڈر ڈیولپ بھی ہو جانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان ڈیٹ ریڈن ملک ہے، قرضوں پہ چلنے والا ملک ہے۔ تو ہمارے مسائل جو ہیں نا بہت کمپلیکس ہو گئے ہیں۔ ہم سچی بات ہے کہ دنیا میں آج جو تعلیمی معیار ہے، جو کلچرل معیار ہے، جو سوشل معیار ہے، پاکستانی لوگ جو ہیں، میں چونکہ ساری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، رہتا ہوں، کمپیریزن ہوتا ہے، تو پاکستان بہت پیچھے رہ گیا۔ تو ہندوستانی جو آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش 3 ملکوں میں تقسیم ہے، یہ کوئی سیاسی معاشی انڈرسٹینڈنگ کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے؟ یہ پھر دیکھیں جب پاکستان جو ہے نا، یا یہ خطہ جو ہے کرائسس میں رہا ہے نا، ہم مسلسل ایک ایب نارمل ریاستیں رہے ہیں۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، پولیٹیکل ہو، ملٹری ہو، وہ ایڈہاکزم پہ چلتی رہی ہے کہ بھئی جو بھی آیا یار میں اپنے 5-10 سال لگاؤں، 5-10 سال بعد پھر اگلا کوئی دیکھے گا کہ کیسا ہے۔ قومیں ملک ایسے نہیں چلتی۔ قومیں جو ہے نا، جو سٹیبل ملک ہیں، سٹیبل قومیں ہوتی ہیں، وہ لانگ ٹرم اپنے پلانز بناتی ہیں نا، ان کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اگلے 50 سال 100 سال کو اپنی قوم کو، اپنے ملک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہمارے جو لیڈرز تھے انہوں نے تو بھائی وہ تو کہتے ہیں آج کا دن گزرے کل کو پھر دیکھی جائے گی۔ تو یہ جو ہوا ہے کہ
پاکستان جو ہے یہ جو پورا خطہ جو ہے ہم انڈیا کے ساتھ ٹکرائے، ہماری آج تک دشمنی ہے، اور اس سے یہ ہوا کہ پھر آپ دیکھو میں سارک کا ذکر کر رہا تھا، تو سارک یہ آپ چونکہ بنگلہ دیش کی بات ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک کانسیپٹ دنیا میں ڈیولپمنٹ کا آیا کہ بھئی جو قوم میں ملک ہے نا ان کی سب سے پہلی ڈیولپمنٹ کی جو بنیاد ہے نا وہ ریجنل ڈیولپمنٹ ہے، ریجنل کوآرڈینیشن ہے، ریجنل کوآپریشن ہے، ایک دوسرے ملک کو امپورٹ ایکسپورٹ کریں، اس کی جو ہے جو اس کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ آپ لیں، جو آپ کے پاس ہے وہ اپنے اس ہمسائے کو دیں، تو ریجنل مارکیٹ کا ایک کانسیپٹ آیا، تو ہماری یہ اور اسی کے نتیجے میں سارک ایک معاہدہ بھی ہوا، لیکن چونکہ ہماری پاکستان انڈیا کی دشمنی اتنی زیادہ رہی ہے کہ اس نے اس کو انتہائی ان افیکٹو کر دیا سارک کو، بہت اچھی وہ ایک ڈاکومنٹ تھا، وہ سارا کا سارا، اگر سارک چلتا تو پھر بنگلہ دیش بھی ہمارے اس کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہوتے، سری لنکا کے ساتھ بھی، نیپال بھوٹان کے ساتھ بھی اچھے ہوتے، افغانستان کے ساتھ بھی اچھے ہوتے، تو یہ ہوا ہے کہ ہم مسلسل جو ہے نا یہ دیکھیں ہمیں یہ اپنے سرحدوں کی جو دشمنیاں ہیں نا اس کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو کم کرنا پڑے گا، جنگ سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے، لڑائیاں، زندگی کا مقصد پرامن رہنا ہوتا ہے نا، لائف۔ قریب 80 سال گزرنے کے باوجود بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا توڑ پاکستانی عوام سیاستدان کیوں نہیں کر سکے؟ وہ ایک دیکھیں مسلسل اسٹرگل رہی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ساری کی ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول ڈیموکریٹک یا ورسس پارلیمنٹ، وہ ایک کلیش چلتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم اصل میں ہوا یہ کہ جب پاکستان سیکورٹی اسٹیٹ بنا نا، تو سیکورٹی اسٹیٹ میں یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پیرانایا میں جاتے ہیں نا کہ بھئی وہ دشمن، خوف، کوئی ہمیں نقصان پہنچا دے گا، وہ میرا دشمن، وہ میرا دشمن، تو ہوا یہ ہے کہ جو ایک نارمل ریاستیں جو ہوتی ہیں ان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اور جو سول اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہوتی ہے، اچھا وہ دونوں نا ایک ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ پورے ملک کے ہوتے ہیں نا، پوری قوم کے ہوتے ہیں، اب اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ملٹری اور پولیٹیکل لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے، یہ جو مسلسل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ اس نے چونکہ خود کو یہ کہہ دیا کہ میں گارڈین ہوں اس ریاست کی، ہم محافظ ہیں، اور ہم ہی تو ہوا کیا کہ ان کا ٹرسٹ جو ہے نا سویلین پہ، وہ ٹرسٹ ان کا ٹوٹ گیا کہ بھئی انہیں ایسے لگتا تھا کہ یار یہ جو سویلین آئے گا نا اس سے پاکستان کو نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ کوئی دشمن کے ساتھ ہی نہ مل جائیں، کیونکہ وہ دشمن سمجھتے ہیں نا، ملٹری مائنڈ جو ہے دشمن کے ساتھ نہ مل جائیں، تو یہ ٹرسٹ کا بھی ڈیفیسٹ رہا ملٹری کا اور ہماری، اور وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے، ساری ہسٹری سب کے سامنے موجود ہے۔ تو پاکستان کے آئین پہ کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان کا جو موجودہ آئین ہے یہ معاشرہ کو جمہوری بناتا ہے یا فرقہ وارانہ بناتا ہے؟ پاکستان کا جو 73 کا آئین تھا، دیکھیں پہلی تو آئین بھی ہماری ایک ٹریجک ہسٹری ہے ہماری آئینی بھی، پہلی تو بات ہے ہاں 20 سال پہلے آئین ہی نہیں بنا، ٹھیک ہے، جبکہ آئین جو ہے وہ کسی بھی قوم کی فارمیشن کے لیے سب سے پہلے بننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کا ہمارے جو فاؤنڈر ہیں، فادر ہیں، بابا قوم جو تھے، انہوں نے کوئی آئین بنانے کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ عجیب بات ہے یار، انہیں بلکہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ٹیم کو کانسٹیٹیوشن ماہرین کی ٹیم بنانی، اپنا ویژن دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے ویژن دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 1400 سال پہلے ہمارا آئین بنا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا
اب کیا کہیں اس بات کو، دنیا میں آئین نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سنگل جو ہے نا کلیشے نہیں ہوتا، یہ کلیشے ہے نا، تو مطلب یہ کوئی سیریس سنجیدہ بات تو نہیں تھی نا. تو وہ یہ ہوا کہ آئین تو پہلی تو بات ہے ایک مسلسل 56 کا آئین بنا، وہ بھی معطل ہوا، اس کو پھر انہوں نے ماشاء اللہ 58 میں جو تھا فوج نے اس آئین کو بھی توڑ دیا. تو ہماری آئینی تو پاکستان کی جو چونکہ ایک اسٹیبل نیشن نہیں رہی تو ہمارے آئین بھی ٹوٹتے رہے. تو یہ ہوا. اینی وے ہم آج کے آئین کے جو مربجہ آئین ہے اس میں ہوا یہ کہ وہ بھی ایک آپ وہ دور دیکھیں جس حالات میں بنایا گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور ساری پولیٹیکل تو انہوں نے بھی دیکھیں کیا کیا کہ انہوں نے بھی آئین کو ایک 12 مسالے کی چیز بنا دی، جس نے جو کہا اس نے بیچ میں ڈال دیا. آپ دیکھیں کہ آئین ہمارا اتنا عجیب و غریب قسم کا ہے کہ جو پورے ہیومن رائٹس جو ہیں نا یونائٹڈ نیشنز کے تحت سارے کے سارے ہمارے آئین میں ڈال دیے اور سارے ہی سارے پھر واپس لے لیے. نہیں انفیکٹو ہے نا، ان پہ عمل ہی کوئی نہیں ہوتا. ایک طرف یعنی کہ موسٹ ماڈرن جو ایک سیکولر ڈیولپڈ سوسائٹی کے شہریوں کے جو حقوق کا جو کانسیپٹ تھا وہ بھی ہمارے آئین میں موجود ہے. یہ بھی تاثر ہے کہ اسی آئین کے اندر جو بنیادی حقوق دیے اسی آئین کے اندر پھر وہ واپس لے لیے. کنڈیشنز اس طرح سے لگا دی ہیں اس کے اوپر کہ آپ اظہار رائے کی آزادی ہے لیکن آپ اتنا بول سکتے ہیں کہ اتنا بول سکتے ہیں. جی ہاں. تو میں اس کی بات لگا تھا بات آپ سے کرنے کہ ایک طرف ہم نے اس کو کیا چمک دمک گولڈن اپنانا نہیں ہوتا وہ ہم نے کی. اچھا لو جی پھر ایک ہمارا آئین کا ایک سیکشن ہے وہ ایسے لگتا ہے پاکستان کو سوشلسٹ ملک ہے، وہ بھی سارے کا سارا ڈال دیا. بلکہ میرے تو خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارے زمانے میں سوشلزم کی ڈیفینیشن ہوتی تھی کہ اتنا اس کو ملے جتنا وہ کام کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ورک، اچھا وہ بھی ہمارے آئین میں موجود ہے. اچھا پھر اچھا ماشاءاللہ جتنا اسلام ہو سکتا تھا وہ بھی سارا ڈال دیا. اچھا وہ بھی سارا ڈال دیا. اچھا جی اچھا وہ بھی اچھا پھر اب کنٹراڈکشنز کی ہم بات کرتے ہیں. اب کنٹراڈکشنز ایسی کی کہ ایک طرف ہیومن رائٹ سارے ڈال دیے، ایک طرف سوشلسٹ آئیڈیاز بھی ڈال دیے، اسلام بھی ڈال دیے، دوسری طرف کیا کیا کہ وہ آپ کی بات ہے کہ یہ کہا کہ بھئی جو ہے سارے شہری برابر ہیں. اچھا جی یہ بھی ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے سارے شہری برابر ہیں. اچھا یار اچھا ساتھ ہی لکھ دیا کہ کوئی نان مسلم جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، وہ صدر نہیں بن سکتا. اچھا پھر کیا ہوا کہ اگلا جو آیا پھر جب احمدیوں کی باری آئی تو ان کو جب ہم نے آؤٹ کاسٹ کیا تو آئین پھر ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے، ہر جرنیل نے جس نے آئین کو توڑا وہ جاتے ہوئے اور اپنی اس ٹینیور میں بھی وہ آئین میں ایسی تبدیلیاں کرتا تھا جو اس کی مطلب اپنی ذاتی مفاد کی ہوتی تھی، جو اس کو پرسنلی بینیفٹ دیتی تھی، وہ کر جاتا تھا. اور جاتے ہوئے آئینی ترمیم کرتا تھا کہ میرے بعد بھی جو میرے ٹینیور میں جو کچھ ہوا ہے آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. تو مطلب وہ اپنے آپ کو محفوظ اور سیو کر کے سیکیور کر کے وہ چلا جاتا تھا. تو آئین جو ہے وہ سچی بات ہے بعض دانشور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آئین کا بھی حصہ ہے. ہاں جیسے ہماری ٹوٹ پھوٹ، انتشار، کنفیوژنز، وہ سیم اب ہمارا آئین بھی اسی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو مطلب کہ اب بھئی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہرحال ایسی آوازیں اٹھتی ہیں یا پولیٹیکل دانشور بھی اس کو اٹھاتے ہیں کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ جو ہے اس کی ضرورت ہے اور اس ساری پاکستان کی ساری سچویشن کو صوبے نئے بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ملٹری سویلین کی جو ورسز ہے ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ اب یہ ہو بھی رہا ہے. تو جوڈیشری کا جو کردار جو ہوا اس کا
اتنا بیڑا گرک ہو گیا جس کا کوئی حساب نہیں ہے، انہوں نے اتنا گندا کردار ادا کر دی رہی ہماری جوڈیشری. تو آئین جو ہے سچی بات ہے کہ وہ بھی پاکستان کے عوام کو جو ہے نا یا ملک کی اسٹیبلٹی اس کی، دیکھیں ہماری فیڈریشن تھی، آئین ہمیں ایک فیڈریشن ڈکلیئر کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہماری تمام جو چھوٹے صوبے ہیں، چھوٹی قومیتیں ہیں، وہ ہمیشہ ناراض رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پنجاب جو ہے ایک چونکہ بہت بڑا ہے، اور اسی حساب سے ظاہر ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں چونکہ پنجاب بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے، تو ہماری جو فورسز ہیں ان میں پنجابیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. اب اس سے ہوتا مزید یہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار جب سارے ہمارے بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پختون ہیں، کشمیر ہے، گلگت بلتستان وغیرہ ہے، تو سارے گالی پنجاب کو دیتے ہیں، پنجاب بدنام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا کہ جی پنجاب نے پاکستان کو کھایا ہے، یا یہ بینیفیشری ہے پوری ریاست کا. تو کہنے کا مطلب ہے سچی بات ہے کہ بہت سویر قسم کے مسائل ہیں جنہیں ہمیں ہمارے جو بھی ہیں ایلیٹ کلاس ہے انہیں سوچنا چاہیے. ارشد صاحب، جناح صاحب کو پاکستان میں سرکاری طور پر قائد اعظم کہا جاتا ہے. جناح صاحب کی بطور لیڈر کیا کوالٹیز تھیں؟ یار یہ بلاسفیمک سوال ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سوال ہم کسی سچے کھرے نہ ڈر دانشور سے ہی کر سکتے ہیں نا. تو بہرحال ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے پاکستان بنایا، ہمارے ظاہر فاؤنڈر ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہر انسان میں خامیاں کمیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی تھی. ہوتا یہ ہے کہ بطور فاؤنڈر کیونکہ ایک مقدس ذات بن جاتی ہے، پرسنالٹی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم نے ان پہ ایک تنقیدی سوچنے کی، ان کا کردار، کریکٹر، شخصیت، ان کا رول دیکھنے پہ تقریباً آپ کہہ لیں لکھی ان لکھی پابندیاں رہیں. تو ابھی جو ہے قائد اعظم پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے میں اپنے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کی کتاب جو ہے جناح فیلئر اینڈ سکسیسز جو ہے کنٹمپریری اسٹڈی، تو وہ ایک شاندار ڈاکومنٹ ہے ہمارے قائد اعظم کی پرسنالٹی کے اوپر، ان کا جو بھی پولیٹیکل رول رہا. تو دیکھیں ان کی ذات میں بھی ایسی ہی کنٹراڈکشنز تھیں پرسنالٹی میں جیسے پاکستان کے ہر شخص میں ہیں. ہم کنٹراڈکٹری ہیں نا، کیا ملغوبہ، ہم کنفیوزڈ لوگ. ہم دیکھیں نا، ہم ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے برابر بھی ہونا چاہتے ہیں، ہم مذہبی بھی ہونا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں چل نہیں سکتی. تو ہمارے قائد اعظم تو جو تھے، اگر 2-3 چیزیں ان کو ہیں جن پہ میرا خیال میں ایک ایز اے ناقد بات ہونی چاہیے اور ہمارے ڈسکورس کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ قومیں تبھی سیکھتی ہیں، خدا نہ خواستہ ان کی کوئی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے ان کی ذات کو. تو یہ ہے کہ بھئی جیسے میں نے بتایا کہ بھئی ان کا ایک لگتا یہ ہے کہ وہ سارا نا جو پاکستان بننے کا ان کا ویژن، جو کوشش تھی، موومنٹ تھی، یہ ہوئی ہے مطلب کہ نا ایک جلد بازی میں اور کنفیوژن میں. ان کو یہ تھا کہ پتہ نہیں پاکستان، جب انہیں خیال آیا کہ بھئی پاکستان کو، مسلمانوں کو الگ کر لیا جائے ہندوستان سے. یہ جناح صاحب کو خیال آیا یا یہ خیال جناح صاحب کو دیا گیا؟ چلیں میں کنسپائریسی تھیوری میں نہیں جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں. تو یہ ہے کہ جب آیا تو پھر ان کو پھر یہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ کیا یہ کامیاب بھی ہو پائے گا، کیونکہ 2 بڑے کانگریس
ہندوستان کے نمائندے اور انگریز برطانیہ، ان کے اوپر تھا نا کہ وہ راضی ہوتے تو ایسا ہوتا. تو اس لیے وہ جو ہے کنفیوژن میں رہے، اور پھر لگتا ہے کہ ایک ہے فیزٹ میں یہ ملک اچانک سے ہی پھر پتہ ہے آپ کو بالکل ہی چند مہینے پہلے ہی انہوں نے بھیج دیا کہ بھئی یہ چلو بھئی پاکستان ڈن. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کی بیماری، ان کا صحت کے اور انتہائی کمزور بھی وہ ہوئے، اور وہ شاید کنٹرول بھی نہیں کر سکے. پھر جلدی ان کا چلے جانا دنیا سے. ممکن ہے کوئی اچھی بات، کوئی صوبہ بچا تھا جس کی حکومت جناح صاحب نے ختم نہیں کی تھی؟ دیکھیں سو کہ یہ چیزیں یہ انہوں نے دیکھیں نا، یہ ہیں کویسچنیبل چیزیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں، مطلب 3-4 چیزیں جو ان کی ذات کے بارے میں ہیں کہ وہ بڑے اپ رائٹ، انتہائی دیانتدار، انتہائی ڈیوٹیفل. یہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا کہ وہ بڑے اپنے کام کاج میں تھے. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے رول آف لا کو ماننے والے تھے، قانون کو ماننے والے تھے. اچھا، پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ انگلش سارے سیٹ اپ میں وہ پیدا ہوئے، جوان ہوئے سارے بڑے بڑے. تو پھر ان کو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ کانسٹیٹیوشنلزم بھی جو ہے ان کو بھی بلیو کرنا چاہیے. کیا رائے رکھتے ہیں کہ انڈیا کو تقسیم کرانا مسلمانوں کی کوئی کامیابی تھی یا یہ بہت بڑی غلطی تھی؟ یہ دونوں اگر آج ہم دیکھیں نا تو 50-50 لگ رہا ہے. اچھا کہ بھئی دیکھو نا، ایک گروپ ہے جس کی بڑی سٹرونگ دلیل ہے یہ. وہ کہتا ہے کہ جناب انڈیا کی یہ جو تقسیم تھی اس نے مسلمانوں کو کمزور کیا ہے انفیکٹ. اور ان کی بہت بڑی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں نا کہ آپ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ، ٹھیک ہے، 20 کروڑ بنگلہ دیش کی کر لیں، 45 کروڑ ہو گئی. اچھا 25 کروڑ انڈیا کے اندر مسلمان ہیں، تو 60-70 کروڑ اگر مسلمان انڈیا میں ہوتا، یہ ایک اتنی بڑی مائنورٹی ہوتی ہے جس کے لیے مائنورٹی کا لفظ ہی شاید موضوع نہ رہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا مطلب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایک وہ جو تھریٹ والے، وہ جو خوف دلایا گیا تھا پاکستان بنانے کے لیے نا، ایک خوف کریٹ کیا گیا. وہ خوف یہ تھا کہ اگر پاکستان کو الگ نہیں کیا جاتا تو مسلمان انڈین ہندو میجارٹی جو ہے وہ مسلم مائنارٹی کو آگے بڑھنے نہیں دے گی، ان کو دبائے رکھے گی، ان کو غلام رکھے گی، یا ٹھیک ہے نا. تو جب کہ یہ جو دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا کی جو 70 کروڑ کی آبادی یونائٹڈ انڈیا میں ہوتی تو وہ تو اتنی طاقتور ہوتی کہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھیں، ایسا ممکن نہیں تھا جس سے ڈرایا گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی، دوسرا یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہم نے سوائے پاکستان بنانے کے بعد جو ہم نے انڈیا اور دشمنی جنگیں آج سے 80 سال تک ہیں، یہ جو ہم اپنے وسائل کو ضائع کر، انڈیا بھی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہوتا رہا. پھر بنگلہ دیش کا ایک تیسرے ملک کا بیچ میں سے پیدا ہو جانا، وہ بھی اتنی لڑائی مار کٹائی کے بعد ہوا، وہ بھی جنگی صورتحال میں ہوا. تو یہ سارے مسائل وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم یونائٹڈ انڈیا میں ایز اے مسلمس ہم ایک بہتر حالت میں ہوتے.